السلام علیکم ایوری ون. آپ دیکھ رہے ہیں 102.6 ایف ایم کی پوڈ کاسٹ سیریز. میں ہوں آپ کی میزبان شہر بانو. سلسلہ ہے علم کی دنیا. علم کی دنیا میں ہم ڈفرینٹ اکیڈیمک موضوعات پہ بات کرتے ہیں، اور آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ دنیا کی ہر فیلڈ میں ایک اہم کردار پلے کرتا ہے. امیجن کریں اے ورلڈ وداؤٹ نوئنگ دا نالج آف ڈیزیزز، اے ورلڈ وداؤٹ ویکسینس، اے ورلڈ وداؤٹ انٹرنیٹ. ان سب چیزوں میں ایک ایسی چیز کامن ہے جسے ہم کہتے ہیں ایکڈیمک ریسرچ. دے آل اسٹارٹیڈ ایز ایکڈیمک ریسرچ. دنیا میں ہر گراؤنڈ بریکنگ سولوشن کے پیچھے ایکڈیمک ریسرچ کا ہاتھ ہے. اینڈ ٹوڈے وی ول ایکسپلور دی گلوبل سگنیفیکنس آف ایکڈیمک ریسرچ، ہاؤ اٹ شیپس آور ورلڈ، اٹس ریئل ورلڈ اپلیکیشنز، اور کیا اپرچونیٹیز وہ کریٹ کرتا ہے. فار دس پوڈ کاسٹ وی ہیو انوائٹیڈ ڈاکٹر سید قمر عباس فرام دا ڈپارٹمنٹ آف میڈیا سائنسز بحریہ یونیورسٹی، جن کا 15 سال سے زیادہ اس فیلڈ میں ایکسپیرینس ہے. سر سب سے پہلے السلام علیکم، تھینک یو فار جوائننگ اس. تھینک یو. سر فرسٹ آف آل ایک ایکڈیمک ریسرچ کے حوالے سے جو نیچرل سا فینومینا ہے، جو ایک خاکہ کریٹ ہوتا ہے سب کے مائنڈ میں، ایک بہت ہی ڈل اور بورنگ سی پکچر بن جاتی ہے. تو ہماری آڈینس کو سمپلی اور بریفلی اگر آپ ایکسپلین کر سکیں کہ ایکڈیمک ریسرچ ہے کیا اور اس کی سگنیفیکنس کیا ہے آج کے زمانے میں. تھینک یو فار انوائٹنگ میم. ایکچولی جو ہمارا پاکستانی پرسپیکٹیو میں اسٹوڈنٹ سوچتا ہے نا، یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کہ جو باقی دنیا میں اسٹوڈنٹ ریسرچ کے متعلق آشنائی رکھتا ہے یا اس کے متعلق بات کرتے ہیں یا اس کو لوگ شوق سے کرتے ہیں. پوری دنیا میں تو اس کو اس لیے یوز کیا جاتا ہے کہ تھرو ریسرچ ہم کوئی ایک بڑا پرابلم ہم سولو کریں گے، ہم کوئی ایک بڑا فینومینن ہے جس کو ہم ایکسپلور کریں گے. ہم مختلف مسائل کو حل کرتے ہیں تھرو ریسرچ. مگر انفارچونیٹلی پاکستان میں جب کسی اسٹوڈنٹ کے سامنے ہم ریسرچ کا نام لیتے ہیں تو اس کو لگتا ہے کہ یہ ایک تھیسس سامنے آ گیا ہے، ایک بڑی کوئی کمپلیکیٹڈ سی اسائنمنٹ ہے، بڑا ایک مشکل ٹاسک ہے جو میرے گلے میں پڑ گیا ہے. اب میں نے اس کو کرنا ہی ہے، ایک مصیبت گلے میں آن پڑی ہے. جیسے ہم باقی سارے مسائل سے نپٹتے ہیں، ہم اس کو ایک پرابلم سمجھ کے ہم ایک اس کو بڑا نا بڑے بھاری ذمہ داری گلے پہ آن پڑی ہے. اب اس کو ہم نے نبھانا. تو اس میں وہ کرسپ نہیں رہتا. جو کام آپ شوق سے کرتے ہیں نا، وہ والا اس میں نہیں ایلیمنٹ آتا. آپ جب آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک یہ والا پرابلم سولو کروں گا تھرو ریسرچ، تو میری سگنیفیکنس کیا ہوگی، میرے کام کی کنٹریبیوشن ہوگی. لیکن جب آپ آن ادر ہینڈ جب ہم پاکستانی پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں، جیسے اسٹوڈنٹس بیچارے سمجھتے ہیں ریسرچ کا نام لینے سے ان بیچاروں کی جان نکل جاتی ہے کہ اب یہ ہمیں 6 مہینے، سال، 2 سال کے لیے ایک نہ ہم ایک بڑی نہ ختم ہونے والی مصیبت میں پڑ گئے ہیں، پتہ نہیں کیسے اس سے ہماری جان چھوٹے گی. تو یہ ہے کہ اس کو ہم جس پرسپیکٹیوز میں دیکھتے ہیں نا، دیٹ از ڈفرینٹ، کہ ہم اس کو ایک الگ اینگل سے دیکھتے ہیں. ایک بڑی بھاری ذمہ داری ہے، وہ اس میں شوق والا ایلیمنٹ نہیں ہوتا. بالکل. جبکہ اس کی امپورٹنس اتنی ہے کہ دیکھیں میم، پوری دنیا میں جو ڈفرینٹ تھنک ٹینکس ہیں یا ریسرچ والے ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، انڈسٹری ہے، وہ ایکڈیمیا کو انوائٹ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ پرابلم ہے، ہم نے اس پرابلم کو سولو کرنا ہے، تو آپ ہمیں اس میں ہیلپ کریں. اب ڈفرینٹ یونیورسٹیز ہیں، ادارے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ پوری دنیا سے ٹیلنٹ کو انوائٹ کرتے ہیں کہ ہم ایسے شوق رکھنے والے لوگ، ہمارا یہ پرابلم ہے، ہم نے سولو کرنا ہے، ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں جن میں یہ کیپیبلٹی ہے، جو یہ کر سکتے ہیں. وہ یونیک برین تھرو ایڈز یا تھرو اسکالرشپ وہ اس کو ڈھونڈتے ہیں. ہم لوگ پھر وہاں جاتے ہیں، ہم ایک بڑا پرابلم اس کو ہم سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے، اس کو حل کرنے کے لیے ہم ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہیں، اور ہمیں کچھ پیسے مل جاتے ہیں، اسکالرشپ مل جاتی ہے، ڈگری مل جاتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ بہت کچھ ہمارا ہو گیا. یہ ہمارا مطلب وہاں ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے. جب یہاں ہم کہتے ہیں کہ جسٹ فار دا پارشیل فلفلمنٹ آف ریکوائرمنٹ فار دا ڈگری، تو اس وقت یہ تھوڑا سا ہمارے اسٹوڈنٹس کا انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو پاتا. بالکل ایسے اس کو ایک مصیبت کے طور پہ لیتے ہیں بچے. تو یہ ایک ریزن ہے کہ سر کوئی ہماری ایک ایگزامپل اگر آپ شیئر کریں کہ کوئی ایسا میجر گلوبل چیلنج دیٹ واز ایڈریسڈ تھرو ایکڈیمک ریسرچ، تاکہ ہماری آڈینس کو بھی پتہ چلے کہ ہر چیز کے پیچھے کہیں نہ کہیں، جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بتایا، دیر از آلویز ایکڈیمک ریسرچ.
جی اکیڈمک ریسرچ میں بڑی بڑی دنیا میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جو دیکھیں ریسرچ کے نا دو میجر آبجیکٹو ہیں. ہم یا تو ریسرچ میں کوئی ایگزسٹنگ تھیوری کو ٹیسٹ کرتے ہیں یا ہم نیو تھیوری کو بلڈ کرتے ہیں. بالکل ایسے. اور جو بڑی بڑی انوویشنز ہوتی ہیں، بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، یہ جب ہم کوئی تھیوری بلڈ کرتے ہیں تب ہم آتی ہے. رائٹ. مطلب ہم نے ایک بہت بڑا کوئی ایسی سگنیفیکنٹ ایسا ڈیولپمنٹ ہے جس کے لیے ہم نے ریسرچ کنڈکٹ کرنی ہے، اور اس کے نتیجے میں کئی آپ نے ایک تھیوری اسٹیبلش کی، اس کے نتیجے میں کئی سینکڑوں ایجادات ہوں گی، کئی انوینشنز ہوں گی. آپ نے پوری سوسائٹل پرابلم کو سولو کرنے کا آپ نے ایک روڈ میپ دے دیا تھرو اپنے ریسرچ. رائٹ. تو اس کے علاوہ دیکھیں میڈیکل کے جتنے بڑے ایشوز ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں، اسکالر ان پہ ریسرچ کرتے ہیں، اس کو سولو کرتے ہیں. بالکل. اور ہمارے جو سوشل اس میں ہمارا تھوڑا سا ایشیا پیچھے ہے، یورپ اس میں بہت آگے. جو سوشل ریسرچ ہے نا اس میں یورپ کا بہت بڑا اس وقت رول ہے. یورپ نے جو سوشل سائنسز میں اتنی ڈیولپمنٹ کی ہے، آئی مین اگین وہ دیکھیں کتنے ہر اینگل کے اوپر، اور ہر جو ایک امپورٹنٹ جو ہماری ذمہ داری ہے انسان کی زندگی کے لیے، ہمارے سروائیول کے لیے، اس کے لیے ریسرچز کنڈکٹ کر کے مطلب وہ فوڈ ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں، وہ ہماری ایجوکیشن ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں، ہماری ہیلتھ ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں. تو ایسے ہزاروں چیزیں ہیں کہ جو ریسرچ کے تھرو ہی حل کی جا رہی ہیں پوری ورلڈ میں. 100%. تو یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ پاؤں کے ناخن سے لے کر آسمان میں گیلیکسی تک ایوری تھنگ ورکس انڈر دس فیلڈ. رائٹ، بالکل ایسی ہے. تو سر مجھے یہ بتائیں کہ جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں گلوبل سگنیفیکنس کی، تو ہمارے اس کی جو امپلیکیشنز ہیں یا اپلیکیشنز اگر ہم کہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوسائٹیز میں کتنی اکیڈیمک ریسرچ انفلوئنس کرتی ہے پبلک پالیسیز میں اور ڈیسیجن میکنگ میں؟ تمام جو ہمارے مسائل ہیں، ہمارے جو ڈائنامکس ہیں، ہمارے سوسائٹل ڈائنامکس کر لیں، ہماری اکانومی کر لیں، ہمارے پولیٹیکل سٹیبلٹی کر لیں، ان سب کا جو روٹس ہیں ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ان کو ہم نے کیسے سولو کرنا ہے، ہم تھرو ریسرچ ہی کرتے ہیں. 100%. اس کی امپلیکیشنس آپ کی زندگی کے تمام جو پہلو ہیں وہاں پہ ہوتی ہیں. جی. کہ آپ کی زندگی کے جیسے آپ نے کہا ناخن، پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک، ہماری جو ساری زندگی ہماری ساری پرسنالٹی ہے، ہماری زندگی ہے، ہمارے سارے مسائل ہیں، ہمارا فیوچر ہے، ہمارے جو ڈیولپمنٹس ہیں ساری، وہ ساری ڈپینڈنٹ ہیں اس کے اوپر. تو پوری ورلڈ میں ریسرچ کو ایک بہت سگنیفیکنٹ ایک فیلڈ کے طور پہ لیا جاتا ہے. جی. اور ریسرچ کے تھرو ہی بڑے بڑے مسائل حل کیے جاتے ہیں. تو سر مسائل کی اگر ہم بات کریں تو مسائل حل تو کیے جاتے ہیں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، پر جو مسائل ریسرچر فیس کرتا ہے ان کے بارے میں بھی تھوڑی سی ہائی لائٹ کریں باتیں کہ واٹ آر دا چیلنجز جو ریسرچرز کو اسپیشلی لیونگ ان پاکستان، ایسی کون سی چیزیں ہیں جو فیس کرنی پڑتی ہیں؟ ریسرچ میں نا محرم دیکھیں ہم دو قسم کی ریسرچ کر رہے ہیں، یا تو ہم پیور یا بیسک ریسرچ کرتے ہیں، جی، اور یا ہم ایکشن ریسرچ یا اپلائیڈ ریسرچ جس کو کہتے ہیں. ایکشن میں آپ نے کوئی بڑا سا پرابلم ریزالو کرنا ہے، آپ نے اس کو سولوشن دینا ہوتا ہے، وہ سولوشن بیس ہوتی ہے. بالکل ایسی. وائل جو اسٹوڈنٹس کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ ایک نا بیسک ہے جو آپ نے ایک نالج جنریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اپنے نالج جنریٹ کرنے کے لیے ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہیں، اور جو ہمارے باقی سارے مسائل ہیں ان کے لیے ڈفرینٹ مطلب جو ہمارے ریسرچ کے اسٹائل ہیں یا جو میتھڈز ہیں ہم ان کو یوز کرتے ہیں. جہاں تک اپنے مسائل کا کہا کہ جو ایک ریسرچر مسائل فیس کرتا ہے ان کا کیا ہونا چاہیے، تو ایسا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے، جو ہمارے پی ایچ ڈی کے ہیں، ماسٹر کے ہیں، انڈر گریڈ کے ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جسٹ سب سے بڑا مسئلہ جو مجھے ابھی تک جو میں نے بچوں میں سارٹ آؤٹ کیا ہے نا بچوں میں، وہ ہے بچوں کو لیک آف انٹرسٹ. جب ایک چیز آپ شوق سے کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے، آپ نے جسٹ اس میں بچوں نے ٹائم دینا ہے. اور بیسک ریسرچ میں یا پیور ریسرچ میں ہم ان کو
کبھی بھی بچے ایون پرپوزل بنا کے لاتے بھی ہیں تو بھی ہم ان کو کہتے ہیں کوئی ایسا کام آپ ایسا ٹاسک اپنے ذمہ مت لے لیں کہ جس میں کوئی آپ کا پیسہ انوالو ہو, ٹریولنگ آپ نے بہت زیادہ کرنی ہو. آپ نا بیسک اس پہ آپ کر لیں جو آپ کی ایز میں ہے. تو بیسک ریسرچ میں یا پیور ریسرچ میں ہمیں سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم نے اپنی جو ہمیں ٹائم دینا ہوتا ہے, سب سے بڑا ہمارے پاس ہے کہ ہم ٹائم اور ایک کنسسٹنٹ رہ کے ہم نے اپنی ریسرچ کو جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے, اس پہ فوکس کرنا ہوتا ہے. تو کوئی اور مسائل مطلب دوسرے مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں جس طرف مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اشارہ کرنا چاہ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ سپروائزر سائڈ سے یا جو اس کے جو مینٹرز ہوتے ہیں یا جو ادارہ ہوتا ہے اس کی طرف سے. تو پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس پاکستان میں کوئی ریسرچ کرنا اتنا بڑا وہ اس کو امپورٹنس نہیں دی جاتی. ایون اکیڈیمیا میں اور اداروں کی پریفرنس بھی نہیں ہوتی ہے کہ ہم اس کو پرائرٹی پہ رکھیں. اگر بچوں میں یہ اسکل ہم امپارٹ کر دیں گے تو بچوں کی ساری زندگی آسان ہو جائے گی. بچے اس میں ارن کر سکتے ہیں, بچے اس میں اپنا فیوچر لے سکتے ہیں, اور فیوچر کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ جو آپ ریسرچ کے تھرو کر سکتے ہیں. اس کی امپورٹنس کی میں یوں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے بچے جو ریسرچ نہیں سیکھتے ہیں یا وہ اوائڈ کرتے ہیں کہ ہم نہیں ہم ریسرچ نہیں, ہم کو کورس اٹھا لیتے ہیں نا, ہم کورس کر کے ہم اپنی ڈگری کمپلیٹ کریں, جسٹ ہم نے ڈگری تو لینی ہے. بالکل ایسے بچے ود آؤٹ ریسرچ ڈگری تو لے لیتے ہیں لیکن بعد میں ان کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان ٹرم آف جب وہ کہیں باہر ماسٹر کے لیے یا پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کرتے ہیں یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے. تو بہت زیادہ یونیورسٹیز ایسی ہیں کہ جو صرف اس بچے کو اسکالرشپ دیتی ہیں, جو ایڈمیشن بھی ایون دیتی ہیں کہ جس کے ٹرانسکرپٹیو ریسرچ میتھڈ یا ریسرچ انالیسز وغیرہ یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں تو ان کو یہ ایڈمیشن دیتے ہیں. بالکل ایسے. اس کے علاوہ دیکھیں اگر ہمارے ٹرانسکرپٹ میں ایک وہ چیز نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بہت بڑی اپرچونٹی اپنے ہاتھ سے کھو دی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ایبسلیوٹلی. تو ہمیں خود کو وہاں جا کے پھر بچے بیچارے مشکل میں پڑتے ہیں. پھر ایسی کوئی یونیورسٹیز ہیں جو بچوں کو ایڈمیشن دے دیتی ہیں سیلف کے اوپر کہ آپ آ کے اپنی فیسز پے کریں اور آپ اپنی ایجوکیشن لیں, اور بچے بیچارے دن رات وہاں محنت کرتے ہیں, ڈبل سارا دن پڑھتے ہیں اور محنت بھی کرتے ہیں. نہ وہ بیچارے ایک ویسٹ میں جاتے ہیں کہ ہم بہت انجوائے کریں گے, ہم کیا کریں گے, سیر کریں گے, گھومے پھریں گے, تو بچے وہ بھی نہیں کر پاتے ہیں, بیچارے مشکل میں پڑے رہتے ہیں. تو اس کے لیے مین چیز یہ ہے کہ بچہ اگر ریسرچ پڑھ لے اور ریسرچ کی اسکل لے لے تو بچے کے لیے کافی آگے ایونیوز اوپن ہو جاتے ہیں کہ بچہ آسانی سے ان کو اویل کر سکتا ہے. بالکل ایسے سر. اور کہیں نہ کہیں میرا یہ ماننا ہے کہ ود دا رائز آف ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل, جب سب چیزیں ڈیجیٹلائز ہو گئی ہیں تو آئی تھنک پہلے وقتوں میں جو ریسرچ کی جاتی تھی وہ بہت ہی ڈیفیکلٹ اور ٹائم کنزیومنگ ہوتی تھی. اب تو اتنے آپشنز ہو گئے ہیں, آئی ڈونٹ تھنک کہ اٹ از اینی مور دیٹ بورنگ دیٹ اٹ ساؤنڈس, بیکاز اتنی چیزیں ہیں آپ ود ان نو ٹائم دنیا کے کسی بھی کونے سے ڈیٹا لے سکتے ہیں بیکاز آپ کے پاس ڈیجیٹل ایونیوز ہیں. اور وہی والی بات ہے کہ مجھے سمجھ نہیں, مجھے خود بھی تھوڑی سی حیرانی ہوتی ہے کہ یار تھوڑا سا وقت دینے کے لیے اور ریسرچ کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایک نیچرلی ایک رسپیکٹ اٹیچڈ ہے ود دا ٹرم ریسرچ. آپ پی ایچ ڈی لیول پہ چلے جائیں تو آپ مطلب ڈاکٹر لیول پہ بھی, سو اٹ از اے نیچرل تھنگ کہ آپ کو ایک فوراً ہی دیکھتے ہیں یار آپ نے ریسرچ کی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ایک مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ خطاب لینے میں لوگوں کو پرابلم کیوں ہے. نہیں دیکھیں ان پروفیسرز کا جن کی پروفائل میں ریسرچ اچھی ہے, بالکل ایسی ہے, ان کی ایک الگ سے سگنیفیکینس ہے. بالکل ہے, ان کا ایک الگ سے مطلب ان کی پریسٹیج ہے, ایک بہت زبردست ہے. 100% آپ دیکھ لیں ہمارے سامنے کتنی اچھی ایگزامپلس ہیں. ہمارے ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر شبیر صاحب ہیں, ایون اگلے دن ملیشیا سے ان کا آیا تھا وی سی آیا تھا, رائٹ, وی سی, اور وہ ہماری یونیورسٹی میں. تو جب اس نے وہاں ہم آفس میں بیٹھے بات کر رہے تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا امپیکٹ فیکٹر کے ساتھ ساتھ آپ کا ایچ انڈیکس کیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے جب اس کو اپنا ایچ انڈیکس بتایا نا تو یقین جانے بیٹھا ہوا اٹھ کے کھڑا ہو گیا, کہتے سر مجھے آپ کے ساتھ ایک سیلفی لینی ہے تاکہ میں جا کے لوگوں کو بتا سکوں کہ ایک ایسا بندہ جس کا ایچ انڈیکس یہ ہے اس کے ساتھ میں بیٹھ کے آئے ہوں. اور مطلب یہ لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ جن کو پتہ ہے کہ ہم نے چلیں اس اکیڈیمیا میں آ گئے ہیں, یہ لوگ, یہ بات ان کے لیے
وی ہیو ارائیوڈ. جنہوں نے اکیڈیمیا میں لینڈ کر لیا ہے, یس اب ان کے سروائیول کے لیے, یس ان کی رسپیکٹ کے لیے, بالکل. اور ان کی جو مطلب آگے فیوچر کے پراسپیکٹس ہیں, ان کے مطلب اپنی جو جرنی ہے اس کو آسان اور بہتر بنانے کی ریسرچ بہترین چیز ہے. اور ہمیں چاہیے کہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں جی کہ پہلے کتنا مشکل ہوتا تھا, بالکل ہم نے ایون ہمارے سراج صاحب ہیں ان سے جا کے پوچھیں کہ ڈیٹا کلیکٹ کرنا, پھر ایک اسٹیٹسٹیکل ڈپارٹمنٹ میں جانا, ان سے ڈیٹا لینا, پھر ان سے انالیسز کروانے, الگ الگ بڑا چیلنجنگ تھا. بالکل بٹ رائٹ ناؤ بیکاز آف ٹیکنالوجی یہ کتنا آسان ہو گیا ہے. آپ 100%. اپنے پاس بیٹھے ہیں اور آپ ابھی تو اے آئی نے اور بھی ہیلپ کر دیا, بالکل بٹ انفارچونیٹلی ہم تھوڑا سا نیگیٹولی اس کو یوز کرتے ہیں. اس کو جینون گراؤنڈس پہ آپ اپنے کنسیپچل انڈرسٹینڈنگ کے لیے یوز کریں, دیٹ از ونڈرفل. یس اور آپ کے لیے انالیسز آپ کرنا, آپ کے لیے مطلب کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے اس وقت. بالکل ایسے بالکل اتنا آسان چیزیں آپ کے پاس پڑی ہیں, ریسورسز آپ کے پاس اویلیبل ہیں, آپ کے پاس اتنے جہاں سے چاہیں ڈیٹا لینا چاہیں آپ لوگوں کے ساتھ مختلف آپ کرتے ہیں کہ جوائنٹ وینچر کرتے ہیں آپ. مطلب دیکھیں ہمارے پاس ابھی ایک بندہ ٹرکی سے ہے, ایک یورپ سے ہے, ایک پاکستان سے ہے, وہ تینوں مل کے ریسرچ کر رہے ہیں کہ اس ایک جو ایشو ہے, لیٹس سپوز میڈیا ہے, سوشل میڈیا کا جو یوز ہے, اس کا جو جرنلزم پریکٹس ہے, اس کے اوپر کیا امپیکٹ آ رہا ہے. بالکل. تو اب وہ اس کو یورپ میں بھی دیکھتے ہیں, پاکستان میں دیکھتے ہیں, ٹرکی میں دیکھ رہے ہیں, مختلف اور ممالک میں دیکھ رہے ہیں, بیکاز کہ وہ ٹیکنالوجیکلی لنکڈ ہیں اور ان کے لیے ڈیٹا کلیکٹ کرنا وہاں سے کرتے ہیں, بٹ یہ جوائنٹ وینچر کرتے ہیں. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ اس سے آپ کے سامنے سولوشن آتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں کنٹری میں اس ایشو کو کیسے ایڈریس کیا گیا ہے اور اس کا سولوشن ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے. تو سر یہ کنسیڈرنگ دس ٹاپک, اگر آپ کیونکہ آپ سپروائزر بھی ہیں, آپ ریسرچ میں اتنا زیادہ کام, تو اگر آپ پن پوائنٹ کریں یا کچھ ایسے میجر گلوبل چیلنجز ہیں جن کو کہیں کہ جی اگر آپ کے انڈر کوئی سپرویژن میں آتا ہے, تو ایسے کون سے ٹاپکس ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ جن پہ ریسرچ اس دور میں ضروری ہے کرنا؟ اس دور میں جو میجر آپ کے پاس سب سے پہلے تو آپ کو ابھی ہمیں ایک جو میں سمجھتا ہوں, اور میں اپنے سارے جو کولیگس ہیں ان کولیگس کو کہتا ہوں کہ جب آپ اسٹوڈنٹس کو سپروائز کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ خیال کیا کریں کہ آپ کی جو ایگزسٹنگ تھیوریز ہیں جو جن پہ نو ڈاؤٹ بہت ورک ہوا ہے, لوگوں نے ایون دیکھیں یہ کلٹیویشن تھیوری کے اوپر کتنا لانگیٹیوڈنل ریسرچ ہوئی ہے, اے پی اے نے اس کو فنڈ کیا تھا, اور یہ کتنا لمبا ٹائم اس نے لیا, اور یہ کتنا اس پہ محنت ہوئی, اور کتنا بڑے برین تھے جن لوگوں نے اس پہ کام کیا. بٹ اب جو ود ارائیول آف ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ اے آئی ہے, اب ان کے ہمیں نا ریوزٹ کرنا چاہیے, ہمیں اس کو ریوائز کرنا چاہیے. سب سے پہلے ہمارے جو ایگزسٹنگ تھیوریٹیکل گراؤنڈس ہیں, ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ اس وقت ان کو ہم کیسے کس اینگل سے دیکھ سکتے ہیں, اس وقت ان میں ڈیولپمنٹس کیا ہو رہی ہیں, ان میں ایڈ کیا ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک لینزز ہیں ہمارے پاس, ان لینزز کے تھرو ہم ڈفرینٹ جو ایشوز ہیں دنیا میں, ہمارے لوکل پاکستان کے ڈومیسٹک ایشوز ہیں, ہم ان ایشوز کو دیکھتے ہیں. ہم تھرو جو اسٹیبلشڈ لینز ہے نا, لیٹس سپوز ہم نے ایک دیکھ لیا کہ اس کے ہمارے پاس جو کلٹیویشن والے ہیں, ہمارے پاس جو فریمنگ والے ہیں, ہمارے پاس ایجنڈا سیٹنگ والے ہیں کہ ہو سیٹس ایجنڈا, تو ان لینزز کو ہم تھوڑا سا اپڈیٹ کر لیں. اور ہم اسٹوڈنٹس یوز کر رہے ہیں آج بھی, بچے جو لے کے آتے ہیں کہ جی ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ اوکے جی بتاؤ بچے مجھے کہ یہ ایجنڈا سیٹنگ کیا ہے, تو وہ بتاتا ہے کہ وہ وہی ڈیفینیشنز بتاتا ہے, اس کی وہی ڈیفینیشن جو 1972 میں بنی تھی. آج جو اگر کوئی اسپائرل آف سائلنس پہ بات کرتا تو یہ 70s میں جو باتیں ہوئی ہیں, تو اس کی ریلیونس پہ اور کرنٹ سچویشن پہ اس کی اپلیکیشن ابھی اس کو لنک کرنا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے جو اور مسائل ہیں, ہمارے جو سوشل ایشوز ہیں, ان کو ریسرچ میں ایڈریس کیے جانا چاہیے. ہمارے پولیٹیکل جو پاکستان, وین وی ٹاک اباؤٹ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ان پاکستان, تو ہمیں پاکستان کی انسٹیبلٹی کے حوالے سے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے حوالے سے, ہمارے پاس اکنامک انسٹیبلٹی کے حوالے سے ہمیں فیکٹرز ہمیں ایکسپلور کرنا چاہیے سو دیٹ ہم کنٹریبیوٹ کر سکیں. بالکل ایسے ہی. اور سر جاتے جاتے آخری کچھ ایڈوائس جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, ہم کیونکہ بات اسی چیز پہ کر رہے تھے, اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہائی لائٹ کرنا کہ ان کے لیے کتنی اپرچونیٹیز ہیں, اسپیشلی کیونکہ آج کا ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ موسٹلی انفارچونیٹلی کہہ لیں
کیونکہ ہماری اکنامک کنڈیشنز کی وجہ سے لوگ باہر موو کرنا چاہتے ہیں, اور ہر اسٹوڈنٹ جو ہے, ہر بچہ جو ہے وہ یہی گول رکھتا ہے کہ یار میں کسی طرح باہر چلا جاؤں. تو اس چیز کو بھی آپ انکریج کرتے ہوئے اور موٹیویٹ کرتے ہوئے کہ ان کو اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جائے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ایک ایلیمنٹ ہے, اگر وہ اپلائی کریں اور ان کی ڈگری میں یہ چیز ہو تو ان کے لیے کتنی فائدہ مند ہو سکتی ہے. کنکلوڈنگ دا ٹاپک, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے جو آپ نے کیا ہے. جی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے بچوں کو جب وہ اپلائی کرتے ہیں اسکالرشپ کے لیے ڈفرینٹ کنٹریز میں, ایون یو ایس میں, برٹین میں یا یورپ میں, جہاں بھی اپلائی کرتے ہیں, ان کا ریجیکشن ریٹ زیادہ ہے. بالکل ایسی ہے. یہ ریجیکشن ریٹ کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے زیادہ ہے کہ اسٹوڈنٹس موسٹلی ریسرچ پہ کمانڈ نہیں رکھتے, اور یہ بیس کر رہا ہوتا ہے کہ وہ جاتے ہی آپ سے مانگتے ہیں پرپوزل دو ہمیں. جی, if you haven't established or developed a good proposal تو ڈیفینیٹلی آپ کے چانسز ہیں کہ وہ آپ کو ریجیکٹ کر دیں اور آپ سے پوچھیں, اور پھر اچھا چلیں ملٹیپل ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس نے مختلف ٹیکنیکس لا کے, وہ جو ایڈوائزرز ہیں یہاں پہ جو کرتے ہیں, اسسٹ کرتے ہیں لوگوں کو, یا خود ایکسپلور کر کے لوگوں نے بچے کر لیتے ہیں, بٹ وہاں جا کے پھر اسٹک ہو جاتے ہیں ان کے پاس. اور جب مثال کے طور پہ آپ یورپ جاتے ہیں تو وہاں تو آپ کو کہتے ہیں, جس دن آپ جاتے ہیں کہتے ہیں اوکے اسٹارٹ یور ورک. بالکل ایسی. آپ سب سے پہلے ابھی ہمارے رحمان صاحب گئے ہیں چائنا میں, تو میرے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے کہ جاتے ہی سپروائزر نے سب سے پہلے جو کام کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے کہا ہے کہ جو آپ نے پرپوزل ہمیں دیا, جس کی بیس پہ ہم نے آپ کو ایڈمیشن دیا اسکالرشپ میں, اس کا ہمیں پلان بتاؤ کہ آپ یہ کتنا کب کرو گے, یہ کتنا کب کرو گے, آپ مجھے اپنا سارا پلان چیک آؤٹ کر کے دو. سو پلان دیا, تو جیسے ہی پلان دیا اس نے کہا اوکے جی اس پہ اسٹارٹ کرو ورکنگ. آپ دیکھیں یورپ کے اندر تو یہ کلچر ہے ہی نہیں کہ آپ کو وہ پہلے یہ چیز پڑھائیں گے, پہلے آپ کو کورسز پڑھائیں گے. نو, وہاں پہ ڈگری ہے آپ کی, لیٹس سپوز آپ کی پی ایچ ڈی ہے, تو آپ کو ایک پروجیکٹ ہے جی, آپ نے ایک پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے, دیٹس ریسرچ. اور آپ نے جاتے ہی کہنا ہے کہ اس پہ جی, اس نے آپ کے سپروائزر نے کہنا ہے کہ لو جی یہ آپ کا کام ہے, اسٹارٹ کرو اس پہ. بالکل ایسے. تو اگر آپ نے اپنی ریسرچ کی اسکلز ڈیولپ نہیں کی ہوئی تو آپ کے لیے وہاں بھی ڈیورنگ یور ڈگری آپ کے ڈراپ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. بالکل ایسے. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ ریسرچ کی اسکل لیں, اس کی بیس کے اوپر آپ کی ٹرانسکرپٹ میں ریسرچ کا مینشن ہونا ضروری ہے, ریسرچ کا کورس جس کی بیس کے اوپر آپ کو اور آپ کو اچھا پروپوزل بنانا آتا ہو. وہ تب ہوگا جب آپ نے ریسرچ سیکھی ہے. اور اسٹوڈنٹس اس ڈگری کے علاوہ جب ڈگری یہ ریسرچ پڑھ رہے ہیں تو ان کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم جو بعد میں ہمارے لیے مشکلات آنے والی ہیں ان کا سولوشن بھی یہ ریسرچ ابھی کرنے میں ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آئی ٹوٹلی ایگری ود یو سر. اور کہیں نہ کہیں یہ میں میسیج اپنے آڈینس کو ضرور دینا چاہوں گی کہ ریسرچ ایک بہت, جیسے کہ آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب سے بھی, اور اس کو اپلائی کریں اور ڈنڈیاں نہ ماریں, صحیح طریقے سے ریسرچ کریں تاکہ کل کو جا کے آپ کے ایکچوئل میں وہ کام آئے, اور دنیا میں کہیں نہ کہیں آپ کی طرف سے بھی ایک گلوبل سگنیفیکنس اور امپیکٹ جو ہے وہ آپ ایز اے یوتھ ڈال سکیں. تھینک یو فار جوائننگ اس سر. اس کے ساتھ ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.